وینا کو جب بھائیوں نے کہا تھا کہ لعنت بھیجو ایسے خامد پر اور اپنے گھر آ بیٹھو، تم بوڑھی تو نہیں ہو گئی، تو وینا نے کہا تھا کہ یہ مسئلہ میرے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ میں اس خامد کو اکیلا چھوڑ دوں تو یوں لگتا ہے جیسے میں اپنے خامد سے بے وفائی کر رہی ہوں اور اسے ایک انتہائی خطرناک عورت کے حوالے کر رہی ہوں۔ خامد میرا ہے۔ وینا نے یہ الفاظ کئی بار اپنے عزیزوں سے، میجر سمی اور کیپٹن آصف سے بھی کہے تھے۔ میرا دماغ حاضر ہے، مجھ پر کسی آسیب کا اثر نہیں۔ میں اپنے خامد کی نجات کے لیے اپنے جذبات کی اور اپنے بچوں تک کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ یہ اس کا عزم تھا اور یہ اس کی نیت تھی، لیکن حالات اس کے بس سے باہر تھے۔ اس کے بھائیوں نے لوسی کے اغوا کا جو طریقہ کار اختیار کیا تھا وہ وینا کو اچھا نہیں لگا تھا، لیکن وہ بھائیوں کے کہنے پر چپ رہی تھی۔ اس کے بھائی بے وقار اور بدماش قسم کے آدمی نہیں تھے، عقل اور ہوش والے لوگ تھے۔ وینا دراصل یہ چاہتی تھی کہ عثمان کے ذہن میں اور کردار میں تبدیلی آئے اور وہ خود محسوس کرے کہ وہ ایک جادوگرنی کے قبضے میں آ گیا تھا۔ وہ خود محسوس کرے اور اس چکر سے نکلے۔ وینا ایک محاذ پر ڈٹ گئی تھی، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ بے تیغ سپاہی تھی۔ تیغ ہوتی بھی تو وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ وار کس پر کرے۔ رہ رہ کر اس کا دھیان اللہ کی طرف جاتا تھا۔ وہ تھی تو باوقار اور شریف لڑکی، لیکن وہ اس کلاس کی لڑکی تھی جس کلاس کو اللہ کی ضرورت کم ہی کبھی محسوس ہوا کرتی ہے۔ اس کلاس میں نماز روزہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ اب وینا پر ایسی آ پڑی کہ اسے کوئی حل، کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا، تو اسے یہ احساس ہوا کہ ایک قوت موجود ہے جو جسے چاہے عزت دیتی اور جسے چاہے ذلت دیتی ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے صوم و صلات کی طرف توجہ دی۔ اس نے باقاعدگی سے نمازیں پڑھنی شروع کر دی۔ اسے کچھ سکون محسوس ہوا تو راتوں کو اٹھ کر اس نے نفل پڑھنے بھی شروع کر دیے۔ اس کی آنکھوں میں اس سے پہلے کبھی آنسو نہیں آیا تھا۔ عثمان نے بارہا اسے بڑے سخت الفاظ کہے تھے، بلکہ اسے ایک طرح سے لوسی کے مقابلے میں دھتکار دیا تھا، پھر بھی اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے تھے۔ مگر پہلے روز جب اس نے نماز پڑھ کر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے تو بے اختیار اس کے آنسو بہنے لگے اور پھر اس کی ہچکی بند گئی۔ اس نے روحانی سا سکون محسوس کیا اور اسے صاف طور پر محسوس ہوا کہ اللہ اس کی سن رہا ہے اور اللہ اس کی مدد کو پہنچے گا۔ اس کے بعد اس نے اللہ کو ہی اپنا رازدار اور مددگار بنا لیا۔ اب اسے پتا چلا کہ اس کے میکے کے نوکر اکبر کو قتل کر دیا گیا ہے اور لوسی فرار ہو گئی ہے، تو اسے خطرہ محسوس ہونے لگا۔ اسے اپنا خامد بھی خطرے میں نظر آنے لگا۔ وہ اللہ سے یہی ایک دعا مانگتی تھی کہ اس کا خامد اسے واپس مل جائے۔ وہ خامد کو خبردار کرنا چاہتی تھی کہ اس لڑکی سے بچ کے رہے، لیکن خامد اس کے ساتھ نہ بات کرتا تھا نہ اس کی سنتا تھا۔ پھر بھی وہ اللہ اللہ کیے جا رہی تھی۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب میجر عثمان کے گھر کے ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ عثمان کی ذہنی کیفیت یہ ہو گئی تھی کہ فون کی گھنٹی بجتی تو وہ بڑی تیزی سے اس توقع پر ریسیور اٹھاتا کہ لوسی کا فون ہوگا، لیکن ہر بار کوئی اور بول رہا ہوتا تھا۔ اب اس نے ریسیور اٹھایا تو میجر امتیاز بول رہا تھا۔ میجر امتیاز؟ عثمان نے پوچھا۔ ہاں میجر عثمان۔ میجر امتیاز نے کہا، آپ مجھے نہیں جانتے، اگر آپ اجازت دیں تو میں ابھی آ جاتا ہوں۔ یو آر ویلکم ڈیئر، میجر عثمان نے کہا۔ میرے لیے کوئی خاص خدمت؟ حاضر ہو کر بتاؤں گا، میجر امتیاز نے کہا۔ کوئی ذاتی کام نہیں، آ جائیں، میجر عثمان نے کہا۔ میں گھر پر ہی ہوں گا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ میں کہاں رہتا ہوں؟ جانتا ہوں میجر صاحب، میجر امتیاز نے کہا۔ ابھی حاضر ہوا۔ عثمان نے فون تو بند کر دیا، لیکن یہ سوچنے بیٹھ گیا کہ یہ میجر امتیاز کون ہے اور اسے میرے گھر کے ایڈریس کا کیسے پتا چلا ہے۔ میجر امتیاز نے جیپ دور ہی روک لی اور عثمان کے گھر تک پیدل گیا۔ وہ انٹیلیجنس یعنی ISI کا میجر تھا، سرکاری جیپ پر آیا تھا۔ اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی تو عثمان نے خود ہی آ کر دروازہ کھولا اور اسے ڈرائنگ روم میں لے گیا۔ چائے یا ٹھنڈا؟ میجر عثمان نے پوچھا۔ بے تکلفی سے بتا دیں، چائے بنوا لیں، میجر امتیاز نے کہا۔ میجر عثمان نے نوکر کو آواز دے کر چائے کے لیے کہا اور امتیاز سے پوچھا کہ وہ کس طرح آیا ہے۔ میرا تعلق ملٹری انٹیلیجنس سے ہے، میجر امتیاز نے کہا۔ آپ سے ایک فیملی کے متعلق کچھ پوچھنا ہے۔ کون سی فیملی؟ میجر عثمان نے پوچھا۔ آپ وہاں جاتے رہتے ہیں، میجر امتیاز نے کہا۔ ایم اے خان کی فیملی ہے یہ، میجر امتیاز۔ عثمان نے یک لخت سنجیدہ ہو کر پوچھا۔ آپ کو میجر سمی اور کیپٹن آصف نے تو نہیں بھیجا؟ بی فرینک پلیز، میں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ پر نہ کوئی الزام ہے اور نہ کوئی شک، میجر امتیاز نے کہا۔ میں پوچھنا تو یہ چاہتا تھا کہ میجر سمی اور کیپٹن آصف کے ساتھ آپ کی دشمنی تو نہیں، لیکن یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ دونوں آپ کے بڑے گہرے دوست ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بھی انہی جیسا دوست سمجھیں۔ ملٹری انٹیلیجنس کی حیثیت اور اہمیت کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ میں اپنی ڈیوٹی پوری کر رہا ہوں اور اس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔
میں اس پوری فیملی کو نہیں جانتا، میجر عثمان نے کہا۔ ان کی ایک لڑکی کے ساتھ میری فرینڈ شپ ہے، اس کے فادر ایم اے خان اور اس کی ماں کو جانتا ہوں۔ امتیاز بھائی، کیا آپ مجھے یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ یہ انفارمیشن کیوں لے رہے ہیں؟ میجر عثمان، میجر امتیاز نے یک لخت سنجیدہ ہو کر کہا، یہ کوئی فیملی نہیں، یہ مشکوک لوگ ہیں۔ میں دراصل آپ کے سوال کا جواب انٹیلیجنس کی لائن سے ہٹ کر دے رہا ہوں۔ مجھے ایسے سوال کا جواب دینا ہی نہیں چاہیے۔ اگر یہ فیملی یا اس کوٹھی میں رہنے والے لوگ مشکوک ہیں تو ان کے پاس جانے والا ہر فرد مشکوک سمجھا جاتا ہے، اور یہ شک آپ پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ لیکن آپ کے دونوں دوست میرے بھی دوست ہیں، اس لیے میں یہ انویسٹیگیشن غلط طریقے سے کر رہا ہوں۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ اس انویسٹیگیشن میں میرے یہ دونوں دوست بھی شامل ہیں، میجر عثمان نے کہا۔ یہ دونوں اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ میں اس لڑکی کے ساتھ تعلق توڑ لوں اور اپنے بیوی بچوں کی طرف توجہ دوں۔ مجھے آپ کے گھریلو معاملات میں نہیں پڑنا چاہیے، میجر امتیاز نے کہا۔ ہم نے ان لوگوں یعنی ایم اے خان کے بارے میں کچھ اور انفارمیشن بھی اکٹھی کر لی ہے۔ آپ کے موڈ اور انداز سے مجھے شک ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ان کے ڈیفینس میں بات کریں گے تو شک آپ پر پختہ ہوگا۔ میجر عثمان، اپنے آپ میں آئیں پلیز، میں جو پوچھتا ہوں وہ بتائیں۔ آپ کو ہمارے آفس میں بلایا جا سکتا تھا، لیکن میں آپ کے گھر آ گیا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ میرے ان دوستوں نے کیا کیا ہے؟ میجر عثمان نے پوچھا۔ انہوں نے اس لڑکی کو اغوا کیا اور خراب بھی کیا ہے۔ اس جرم میں میری بیوی کے 2 بھائی بھی شامل تھے۔ میجر عثمان، میجر امتیاز نے کہا، مجھے کچھ معلوم ہے یا نہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے سسرال کا ایک نوکر قتل ہو چکا ہے؟ ہاں، میجر عثمان نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے۔ کیا آپ نے یہ بھی سوچا ہے کہ اس نوکر کو قتل کس نے کیا ہے؟ میجر امتیاز نے پوچھا۔ میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکا، میجر عثمان نے جواب دیا۔ ہو سکتا ہے میری بیوی کے بھائیوں نے اسے قتل کر دیا ہو۔ نہیں میجر عثمان، میجر امتیاز نے کہا، اور گہرائی میں جا کر سوچو۔ کیا اس لڑکی نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ وہ فرار کس طرح ہوئی؟ اس نے بتایا تھا، میجر عثمان نے جواب دیا۔ اس لڑکی نے اس نوکر کو 20,000 روپے کا لالچ دیا تھا، تو کیا اسے 20,000 روپیہ ادا کر دیا گیا تھا؟ میجر امتیاز نے پوچھا۔ یہ تو میں نہیں بتا سکتا، میجر عثمان نے جواب دیا۔ میں بتا سکتا ہوں، میجر امتیاز نے کہا۔ میرے خیال کے مطابق ہوا یوں ہے کہ ان 20,000 روپوں نے ہی اس کی جان لی ہے۔ یہیں سے ان کے خلاف شک پختہ ہوتا ہے کہ یہ عام سی قسم کے لوگ نہیں۔ میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس سے زیادہ آپ کچھ جانتے ہیں؟ نہیں، میجر عثمان نے جواب دیا۔ آپ کو بہت محتاط ہونا چاہیے میجر عثمان، میجر امتیاز نے کہا۔ آپ آرمی آفیسر ہیں، انڈیا کی انٹیلیجنس کی دلچسپی آرمی آفیسرز کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا تعلق اس لڑکی کے ساتھ ہے تو اور زیادہ محتاط ہو جائیں۔ بائی دا وے، یہ لڑکی کہاں ہے؟ مجھے لڑکی نے فون پر بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد اور پھر کراچی جا رہی ہے۔ وہاں کے ایڈریس آپ کو معلوم ہے؟ نہیں، میجر عثمان نے جواب دیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو لڑکی کا ایڈریس معلوم نہیں؟ میجر امتیاز نے کہا۔ دوسری بات یہ کہ آپ کو کس طرح یقین ہے کہ لڑکی یہاں نہیں ہے؟ میں آپ کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا، میجر عثمان نے کہا اور پھر اکتا کر بولا، آپ تو تھانے داروں کی طرح تفتیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں۔ ضرورت یہ ہے میجر عثمان کے پاک آرمی کے آفیسر کی حیثیت سے آپ ان لوگوں میں اور زیادہ اتر جائیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ اصل میں ہیں کیا۔ میجر امتیاز نے کہا، یہ لوگ ہمارے ملک کے دشمن ہیں، یہ انڈیا کا ایک رنگ معلوم ہوتا ہے۔ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ اس لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ نوکر مارا نہ گیا ہوتا تو کم از کم میں اسے کوئی اہمیت نہ دیتا۔ پھر یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے۔ میجر عثمان نے کہا، میں نے تو اپنے چیف تک رپورٹ پہنچا دینی ہے۔ میجر امتیاز نے کہا، آگے ان کی مرضی ہے، وہ کیا کرتے ہیں۔ میجر امتیاز اٹھ کھڑا ہوا اور 2-4 رسمی باتیں کہہ کر چلا گیا۔ اگلی شام میجر سمی اور کیپٹن آصف میجر عثمان کے گھر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں عثمان نے بلایا تھا۔ عثمان کی ذہنی حالت صحیح نہیں لگتی تھی، صحیح ہونی بھی نہیں چاہیے تھی۔ ایک تو لوسی اس کے لیے عجیب سا معمہ بن گئی تھی، دوسرے میجر امتیاز نے اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی یہ سب کیا ہے، میجر عثمان نے سمی اور آصف سے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ ابھی رو پڑے گا۔ کل ISI کا میجر امتیاز آیا تھا، اس نے مجھے مشتبہ سمجھ کر انویسٹیگیشن شروع کر دی تھی، اور تمہیں یہ شک ہے کہ میجر امتیاز کو ہم دونوں نے تمہارے پیچھے ڈالا ہے؟ میجر سمی نے کہا۔ ہاں، میجر عثمان نے یوں کہا جیسے اس کے منہ سے بے اختیار اقبال جرم نکل گیا ہو۔ میرا شک تو یہی ہے اور میں بہت پریشان ہوں۔ تمہاری پریشانی بجا ہے،
میجر سمی نے کہا، تمہیں اس سے زیادہ پریشان ہونا چاہیے۔ پریشانی یہ نہیں کہ لوسی تمہارے ہاتھ سے نکل گئی ہے، بلکہ اصل وجہ یہ ہے تم دو نشوں سے ٹوٹے ہوئے ہو۔ ایک تو لوسی تمہارے لیے نشہ بن گئی تھی، اس کے ساتھ وہ تمہیں دھوکے سے خاص قسم کے نشے والی گولیاں، چائے، کافی وغیرہ میں پلاتی رہتی تھی، اور پھر اس کے ساتھ اس کی وہ عیارانہ باتیں تھیں جن سے وہ تمہیں میجر سے میجر جنرل بنا دیتی تھی اور تم پر ایسا تاثر طاری کر دیتی تھی جیسے تم شاہی خاندان کے شہزادے ہو اور غلط گھر اور غلط ماحول میں پھنسے ہوئے ہو۔ پھر اس نے اپنی باتوں سے اور باتیں کرنے کے انداز سے اور اپنی مخصوص ایکٹنگ سے تمہیں یہ تاثر بھی دے رکھا تھا کہ ہر حسین عورت تم پر مرتی ہے اور تم اتنے دلکش اور اتنے قیمتی ہو جسے جو بھی عورت اپنے ہاتھ میں لے گی چھوڑنا نہیں چاہے گی۔ یہ ایک نشہ ہے میرے دوست، جو ہیروئن سے زیادہ خطرناک ہے اور جو جس پر طاری ہو جاتا ہے اسے اپنے چنگل سے آزاد نہیں ہونے دیتا۔ جب تک تم اس تلشمے ہوش ربا کو اپنے ذہن سے صاف نہیں کرتے تمہاری یہ پریشانی رفع نہیں ہو سکتی۔ سر، کیپٹن آصف بولا، آپ کو ایڈکشن ہو گئی ہے۔ پہلے یہ بتاؤ آصف، تم نے مجھے سر کیوں کہا ہے؟ میجر عثمان نے پوچھا۔ ہم اپنی پرائیویٹ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، باہر بے شک سر کہتے رہا کرو۔ عثمان بھائی، کیپٹن آصف نے سنجیدہ سے لہجے میں کہا، میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ہمیں بیگانہ سمجھنے لگے ہو۔ خدا کی قسم تمہیں سر کہہ کر خود میرے دل کو تکلیف ہوئی ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ تم لوسی کی دوستی کے ایڈکٹ ہو گئے ہو۔ یہ خطرناک لڑکی ایک تو تمہیں نقصان پہنچا رہی ہے اور دوسرا نقصان پاکستان کو پہنچ رہا ہے۔ تم ہمیں اتنے ہی عزیز ہو جتنا پاکستان۔ پاکستان پاکستان پاکستان، میجر عثمان نے جنجلا کر کہا۔ کیا یہ لڑکی پاکستان کو اٹھا کر انڈیا لے جائے گی؟ نان سینس، میجر سمی نے کہا۔ ایک آرمی آفیسر کی زبان سے یہ الفاظ سن کر یوں لگتا ہے جیسے یہ آفیسر نہیں بلکہ بہروپیہ ہے یا پنجابی فلموں کا ایکٹر ہے جسے فلم کی شوٹنگ کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے وردی پہنا دی گئی ہے۔ اپنی حالت پر غور کرو عثمان، تم جیسا انٹیلیجنٹ آرمی آفیسر کیسی بےمانی باتیں کر رہا ہے۔ کچھ دنوں بعد تمہاری زبان اور زیادہ بازاری بلکہ ہیرا منڈی جیسی ہو جائے گی۔ پاکستان کو اٹھا کر انڈیا نہیں لے جایا جا سکتا، بلکہ یہ ہوگا کہ انڈین آرمی بڑے آرام سے اٹھ کر پاکستان میں آ بیٹھے گی۔ I will shoot the bastards، میجر عثمان نے کہا۔ انڈین آرمی اتنی جرأت نہیں کر سکتی۔ ہم موجود ہیں، زندہ ہیں اور ہم بیدار ہیں۔ نہیں عثمان، میجر سمی نے کہا، تم موجود ہو، زندہ بھی ہو، لیکن بیدار نہیں ہو۔ لوسی کی یہی تو کامیابی ہے، کیپٹن آصف بولا۔ اس نے تمہیں سلا دیا ہے اور یقین یہ دلا رکھا ہے کہ تم بیدار ہو۔ تمہاری حالت ان پاگلوں جیسی ہے جو اپنے آپ کو دانش مند اور ساری دنیا کو پاگل سمجھتے ہیں، یا تمہاری حالت اس نشئی جیسی ہے جو جھومتا لڑکھڑاتا چلا جا رہا ہوتا ہو اور سمجھتا ہو کہ اس کے ہوش و حواس قائم ہے اور اس کے قریب سے گزرنے والے لوگ جھوم اور لڑکھڑا رہے ہیں۔ تم نے کہا ہے کہ انڈین آرمی پاکستان میں داخل ہونے کی جرأت نہیں کر سکتی، میجر سمی نے کہا۔ جرأت اس لیے نہیں کر سکتی کہ تم موجود ہو اور زندہ ہو۔ انڈین آرمی بھی اس حقیقت کو تسلیم کرتی ہے کہ وہ پاکستان میں تم جیسے آرمی آفیسرز اور جوانوں کی موجودگی میں پاکستان میں داخل نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے انڈیا یہ ہتھیار استعمال کر رہا ہے اور لوسی کا شمار انہی ہتھیاروں میں ہوتا ہے۔ جیسا آصف نے کہا ہے کہ تم موجود بھی ہو، زندہ بھی ہو، مگر بیدار نہیں ہو۔ ایک کامیابی تو لوسی نے یہ حاصل کر لی ہے۔ اس سے اگلا قدم یہ ہوگا کہ وہ تم سے سیکرٹ انفارمیشن لے گی اور اس کے بعد تمہیں باقاعدہ اپنے رنگ میں شامل کر لے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، میجر عثمان نے کہا۔ تمہیں اس وقت پتا چلے گا جب یہ ہو چکا ہوگا، میجر سمی نے کہا، اور اس وقت تم اپنی اس پوزیشن کو قبول کر چکے ہوگے۔ تمہیں اس راستے پر لے جایا جا رہا ہے، لیکن لوسی کا اغوا میرے لیے بڑا تکلیف دہ مسئلہ بن گیا ہے، میجر عثمان نے کہا۔ اور پھر انٹیلیجنس کے میجر کا میرے پاس آنا، ٹھنڈے دل سے سنو، میجر سمی نے کہا۔ آج ہم تمہیں یہ بھی سنا دیتے ہیں کہ یہ سب کیا تھا۔ اس لڑکی کو ہم نے اغوا کیا تھا، اور اس لیے اغوا نہیں کیا تھا کہ ہم اس کی عصمت دری کرنا چاہتے تھے، بلکہ اس لیے کہ ہم نے اس کی اصلیت معلوم کرنی تھی۔ ہم دونوں وہاں گئے تھے جہاں اسے رکھا گیا تھا۔ تمہارے سسرال کا ایک نوکر پہرے پر تھا۔ اس لڑکی نے اپنا آپ ظاہر نہ ہونے دیا۔ میجر امتیاز بھی وہاں گیا تھا۔ اس نے لڑکی کو اپنی نظر سے دیکھا تھا اور اس کی رائے یہ ہے کہ یہ لڑکی مشکوک ہے۔ اب غور کرو کہ اس لڑکی کے ہاتھ میں کتنی پاور ہے۔ وہ نہ صرف فرار ہوئی بلکہ نوکر کو بھی اڑا کر لے گئی اور اسے قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی۔ یہ ایک ثبوت ہے کہ یہ لڑکی کتنے مضبوط اور طاقتور رنگ سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تو رنگ کی مضبوطی کی بات ہے، کیپٹن آصف نے کہا۔ خود لڑکی کی مضبوطی دیکھو، عثمان جیسے پختہ کار شخص کا اس نے کیا حال کر دیا ہے، اور اس نے ہمیں آپس میں لڑانے کے لیے کیا بیان گڑھا ہے کہ ہم نے اسے کسی اور نیت سے اغوا کیا تھا اور ہم نے اس کی آبرو ریزی کی ہے۔ ایک بات بتاؤ، میجر عثمان نے پوچھا، کیا میرے سالے امجد اور اختر بھی پاکستان کے اتنے خیر خواہ ہیں کہ انہوں نے لڑکی کو اس نیت سے اغوا کرایا ہے؟ ذرا سمجھنے کی کوشش کرو عثمان،
میجر سمی نے کہا، یہ ان کی بہن کی ازدواجی زندگی کا مسئلہ بھی ہے۔ میں تمہیں ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دونوں اپنے نوکر کے قتل پر بہت بڑکے ہوئے ہیں۔ وہ تو اپنی بہن کو اپنے گھر لے جانے پر تلے ہوئے تھے، لیکن بابی وینا کی وفاداری دیکھو کہ وہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتی۔ عثمان بھائی، کیپٹن آصف نے کہا، ایک وہ عورت ہے جو تمہارے ہوش و حواس پر قبضہ کر کے تمہیں اور تمہارے ملک کو بھی تباہ و برباد کرنے کے ڈنگ کھیل رہی ہے، اور ایک یہ عورت ہے جو نہ جانے تمہارا کیسا سلوک برداشت کر کے تمہیں بچانے کے جتن کر رہی ہے۔ عثمان کی ذہنی کیفیت اب یہ ہو گئی تھی کہ وہ کچھ سمجھنے کی حالت میں آ گیا تھا، لیکن اس کے ذہن پر لوسی اس حد تک سوار تھی کہ اپنے آپ کو سمجھاتے سمجھاتے جب لوسی اس کے ذہن میں آتی تھی تو ویسے ہی ہوتا تھا جیسے چھوٹا سا بچہ چلتے چلتے ٹھوکر کھا کر گر پڑا ہو۔ اس کے یہ دونوں دوست بہت دیر تک اس کے پاس بیٹھے رہے اور معلوم یہی ہوتا تھا کہ انہوں نے عثمان پر اپنا اثر پیدا کر لیا ہے، لیکن وہ اٹھ کر چلے گئے تو عثمان پھر اپنے خیالوں میں الجھنے لگا۔ وہ بہت دیر تک اکیلا ہی کمرے میں بیٹھا رہا، اسے جیسے محسوس ہی نہ ہوا ہو کہ اس کے دوست جا چکے ہیں اور اس کی بیوی اس کے پاس کھڑی ہے۔ وینا نے اس کے ساتھ بیت کلفی سے بات کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ ازدواجی بیت کلفی سے بات کرتی تھی تو عثمان کو غصہ آ جاتا تھا، غصہ بھی ایسا جیسے اسے دھتکار رہا ہو، لیکن وینا زہر کا یہ گھونٹ پی جاتی تھی۔ اب اس نے عثمان کو اس طرح کھویا کھویا سا بیٹھا دیکھا اور اس کے چہرے پر اضطراب اور تذبذب کے گہرے آثار دیکھے تو اس کے جی میں آئی کہ اسے سینے سے لگا لے اور اسے کہے کہ اپنے دکھ اپنے غم میرے سینے میں ڈال دے، لیکن اسے یاد آ گیا کہ اس نے ایسی بیت کلفی کا مظاہرہ کیا تو عثمان نہ صرف یہ کہ قبول نہیں کرے گا بلکہ ایسا دھکا دے گا کہ وہ دروازے سے باہر جا پڑے گی۔ اس نے عثمان کے ساتھ کوئی بات کیے بغیر چائے کے برتن سمیٹنے شروع کر دیے۔ عثمان بیزاری کسی کیفیت میں اٹھا، اس کا انداز شکست خوردہ جیسا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ڈرائنگ روم سے کسی دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ صغیر پر برین واشنگ کا بڑا ہی خوبصورت عمل جاری تھا۔ منی اس کے ساتھ رہتی تھی، کھانے میں اسے نشاور چیزیں کھلائی جا رہی تھی اور اب اس نے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ ان کے راستے پر نہیں آئے گا۔ ایک رات اس کی آنکھ کھلی تو اس نے گھٹن سی محسوس کی جو بڑھتے بڑھتے یہ صورت اختیار کر گئی جیسے اس کا گلا دب رہا ہو۔ وہ اٹھ بیٹھا، اسے چکر سا آیا اور جسم میں اس نے نکاہت سی محسوس کی اور اس کے ساتھ اس پر ڈپریشن طاری ہونے لگی۔ وہ کمرے سے نکلا اور زور سے آواز دی، کوئی ہے؟ سریش جو قریب ہی کسی کمرے میں سویا ہوا تھا دوڑا آیا اور صغیر سے پوچھا، کیا بات ہے؟ معلوم نہیں کیا بات ہے، صغیر نے اپنی گردن کو شہرک کی طرف سے آہستہ آہستہ دباتے ہوئے کہا، دم گھٹ رہا ہے، جی چاہتا ہے یہاں سے بھاگ جاؤں۔ جانے دو یار، سریش نے دوستانہ بیت کلفی سے کہا، تم تو بچوں کی طرح ڈر رہے ہو، یہ اوٹ پٹانگ خواب دیکھا ہوگا، کمرے میں چلو، میں تمہاری طبیعت ٹھیک کرتا ہوں۔ صغیر اپنے کمرے میں پلنگ پر جا بیٹھا اور سریش دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک گلاس تھا جو اس نے صغیر کو دیا۔ کولڈ کافی ہے، سریش نے کہا، پی لو، ابھی طبیعت سنبھل جائے گی۔ صغیر نے کولڈ کافی پی لی۔ چند ہی منٹ گزرے ہوں گے کہ اس کی ڈپریشن پر بشاشت غالب آنے لگی اور وہ اپنے آپ میں بہتر تبدیلی محسوس کرنے لگا۔ تم تنہائی محسوس کر رہے ہو، سریش نے صغیر سے کہا، میں خود تمہارے پاس بیٹھتا ہوں لیکن میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جی چاہتا ہے ہر وقت تمہارے پاس ہی بیٹھا رہوں۔ معلوم نہیں تم میں کیا جادو ہے کہ میں تو تمہارا مرید ہو گیا ہوں۔ تمہیں تو پاکستان کا لیڈر ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستانیوں نے تمہاری قدر نہیں کی۔ سریش کمار کی یہ باتیں برین واشنگ کے عمل کا ایک لازمی حصہ تھیں۔ صغیر پر پہلے نشہ طاری کیا جاتا، پھر سریش اسے باتوں باتوں میں زمین سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا۔ نشے کی کیفیت میں سریش کی یہ باتیں صغیر کے ذہن پر نقش ہوتی چلی جاتی اور وہ اپنے آپ کو عوام کی صف سے بہت بلند اٹھا کر حکمرانوں کی صف میں کھڑا کر دیتا۔ کچھ کسر رہ جاتی تو وہ منی پوری کر دیتی تھی۔ سریش صغیر سے یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا کہ وہ منی کو بھیجے گا، تم اپنا کام ٹھیک طرح نہیں کر رہی۔ سریش نے منی کو اس کے کمرے میں جگا کر کہا، آج شام تم نے اسے بہت تھوڑی ڈوز دی ہے یا دی ہی نہیں؟ میں نے پوری ڈوز دی تھی، منی نے کہا، جوان آدمی ہے، ہضم کر گیا ہوگا۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ تو کمرے سے نکل آیا تھا، سریش نے کہا، اگر وہ آواز نہ دیتا تو میری آنکھ نہ کھلتی اور وہ باہر نکل جاتا۔ جاؤ تھوڑی دیر اس کے پاس بیٹھو، میں نے اسے ڈوز دے دی ہے، جلدی سو جائے گا اور دیکھو اپنے آپ کو بچا کر رکھنا، تم جانتی ہی ہو اسے تشنا رکھو۔ کیا بات کرتے ہو سریش؟ منی نے کہا، میں اس کی داشتہ نہیں ہوں، تم فکر نہ کرو۔ منی صغیر کے کمرے میں چلی گئی اور اس کے پلنگ پر بیٹھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں صغیر کی آنکھ لگ گئی اور منی اٹھ کر چلی گئی۔ لوسی کراچی پہنچ چکی تھی۔ شام کے بعد وہ ایک کوٹھی میں بیٹھی ہوئی تھی، 4-5 اور آدمی بھی تھے۔ لوسی کو یہاں آئے کچھ دن گزر گئے تھے۔ وہ اپنے آدمیوں کو بتا چکی تھی کہ اس کے ساتھ لاہور میں کیا ہوا ہے اور وہ کس طرح یہاں پہنچی ہے۔ کراچی میں اس رنگ کا لیڈر کوئی اور تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ لوسی چونکہ دوسری لائن میں مہارت رکھتی ہے اس لیے اسے اسی لائن پر رکھا جائے۔